بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل وائس آف مسلمز۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کتنی دیر پہلے انسان کو ملک الموت نظر آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ مکمل ویڈیو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ معزز ناظرین، آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ موت سے کتنی دیر پہلے فرشتہ نظر آتا ہے؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرعون جب دریا کے اندر غرق ہوا تو پھر اس نے کہا تھا، میں بھی بنی اسرائیل والوں جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ کو مانا، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا فرعون کو کہ اب معافی کا موقع نہیں، اب میں تمہیں عبرت ناک سزا دینے والا ہوں۔ اور اللہ نے پانی کو حکم دیا تو اس نے اسے باہر لا کر پھینک دیا، اور آج تک وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ تو صحیح الجامع کی پہلی روایات ہے کہ جو شخص موت کی گڑ گڑاہٹ سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے جانا برحق ہے، کیوں نہ کہ ہر ایک نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت وہ لمحات وہ زبان سے بات نکالیں جو کہ اگر ہمارے آخری وقت بھی ہو تو اللہ پاک اس سے خوش ہو جائیں۔ اور صحیح الجامع کی جو کہ دوسری روایات ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گڑگڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ جب ہوتی ہے، جب موت آتی ہے، پسلی پر پسلی چڑھ جاتی ہے، پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک معاف نہیں فرماتے۔ جس طرح انسان کو فرشتہ عام روٹین میں نظر نہیں آتا، لیکن موت سے پہلے نظر آ جاتا ہے، جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہ کہ وقت پہلے تھا، اب وقت دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی آخری وقت میں اللہ کو یاد کر سکیں۔ اگر ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یا تو سجدے میں موت دینا، یا تو ایمان والی یا پھر شہادت والی موت دینا۔ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ پوری دنیا کو شہادت والی موت عطا فرما، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو دین اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، مظلوم کے حامی رہنا اور ظالم کے دشمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے یہ گتھی بھی سلجھ جاتی ہے کہ ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بے گناہ کا قتل ہو یا کسی کے حق کا چھیننا، ہمارا دل ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہے اور ہماری نفرت فقط ظالم کے لیے۔ یہ قول اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تو پھر اس کی بات کو برداشت کر لیا جائے، کیوں نہ کہ ضروری نہیں کہ جو مظلوم ہو اس سے بھی کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ میرے لیے یہ قول زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ مظلوم کے لیے بلا جھجک آواز اٹھانا مجھے اس جملے نے سکھایا۔ بہت بار اس کے باعث مجھے نفرتوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا،
لیکن روح مطمئن رہی اور ذہن آزاد محسوس کرتا رہا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔